एक मल्टी नेशनल कंपनी में इंजीनियर होने की वजह से मुझे पंजाब के तकरीबन हर शहर में ड्यूटी करनी पड़ी और इसके साथ साथ लाहौर के नज़दीक शहर परमानेंट मेरी ज़िम्मेदारी में है, जिनमें मरीद के भी शामिल है। मेरे फ़ोन की घंटी बजी, देखा तो मेरे दोस्त सादक की कॉल आई थी। सादक एक सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करता था और मुख्तलिफ़ कंपनियों की सिक्योरिटी गार्ड फराहम करता था। इसकी कॉल अटेंड की तो कहने लगा, यार साहिर, एक छोटा सा काम कर दे। मैंने कहा, काम अगर होने वाला होगा तो ज़रूर कर दूंगा। वो कहने लगा, यार एक लड़की है, शबनम नाम है, मेरे एक जानने वाली फैमिली से है, यार उससे इंश्योरेंस करवा ले, उसका मंथली टारगेट पूरा हो जाएगा। मैंने कहा, नहीं यार, इंश्योरेंस मुझे पसंद नहीं और मैं ऐसे चक्करों में भी नहीं पड़ता। सॉरी यार, लेकिन तुम बताओ कि तुम बिला वजह इतनी हमदर्दी क्यों कर रहे हो उस लड़की से। तो बोला, यार उसकी माँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उसे फंसाने के चक्कर में हूँ। मैंने कहा, क्या बात है लड़की की, छोड़, उसकी माँ के पीछे पड़े हो। वो बोला, यार तुम्हें तो पता है मुझे आंटियाँ ज़्यादा पसंद है और लड़कियों के नखरे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। फिर बोला, चल इतना कर दे कि 2-4 दिन उसे वादे पर रख के तुम इंश्योरेंस करवाओगे, बाद में ना करवाना, सिर्फ 1 हफ़्ता उसको हैंडल कर ले। मैं बोला, ठीक है, तुम उसे मेरा नंबर दे दो, मैं डील कर लूँगा। इसकी कॉल बंद हुई तो कोई 3 घंटे बाद ही एक PTCL नंबर से कॉल आ गई। फ़ोन अटेंड किया तो वो लड़की की आवाज़ थी। मैंने कहा, जी फरमाएं, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। वो बोली, मुझे सादक ने आपका नंबर दिया है और बताया है कि आपने इंश्योरेंस करवानी है। मैंने कहा, मैडम मुझे इंश्योरेंस तो करवानी नहीं, लेकिन सादक ने पर्सनल रिक्वेस्ट की है तो इंश्योरेंस करवा लूँ। आप मुझे डिटेल बता दें, अगर मुझे आपकी ऑफ़र अच्छी लगी तो ज़रूर करवा लूँगा, लेकिन आप मुझे कॉल कर लें, अभी ड्राइव कर रहा हूँ। उसने कहा, ठीक है सर, मैं कल किस वक्त आपको कॉल करूं। मैंने कहा, मुझे अपने नंबर दे दें या एक मैसेज कर दें, कल मैं जैसे ही फ्री होऊंगा कॉल कर लूँगा और मुझे लाहौर में अपने ऑफिस की लोकेशन बता दें, मैं चक्कर भी लगा लूँगी। वो बोली, सर नंबर मैं आपको मैसेज कर देती हूँ, लेकिन मेरा ऑफिस लाहौर में नहीं, मुरीद के में है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मेरे मुरीद के चक्कर लगता रहता है, आप मुझे ऑफिस की लोकेशन भेज दें, मैं गुज़रते हुए आपसे मिल लूँगा। ये कहकर मैंने उसे खुदा हाफिज़ कहा और फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपने मोबाइल नंबर से मुझे ऑफिस का एड्रेस भेज दिया। अगले 2 दिन मैंने जानबूझकर उसे कॉल नहीं की और चौथे दिन उसकी कॉल आ गई। मैंने उससे माजरत किया और कहा कि मैं बहुत मसरूफ़ था, इसलिए भूल गया था। उसने कहा, सर प्लीज़ आप इंश्योरेंस करवा लें। तो मैंने कहा कि मेरी इंश्योरेंस पहले ही कंपनी की तरफ से हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपके ऑफिस का चक्कर लगा लूँगा और अगर अच्छा पैकेज हो तो ज़रूर करूँगा। मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगी थी और आवाज़ से अंदाज़ा होता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 साल की होगी, इसलिए मेरी दिलचस्पी बढ़ रही थी। अब मैं सोच रहा था कि इसे किसी तरह इसके ऑफिस से बाहर मिलूँ या तब मिलूँ जब उसके ऑफिस में कोई ना हो, क्योंकि वो ऑफिस में तो और लोग भी होंगे और मैं खुलकर बात भी नहीं कर सकूँगा। अगले दिन जुमेरात थी और मुझे कुछ ज़रूरी काम से सादक से मिलना पड़ गया। मैंने सादक को कहा, यार मैं लड़की के दोस्ती करने लगा हूँ, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो। वो बोला, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है, आप बेशक इसे दोस्ती कर लो। अगले दिन मैं प्रोग्राम बना चुका था, मुझे शबनम को कैसे डील करना है। चुनांचे मैंने उसे कॉल की और कहा कि इतवार को मैं मरीद के आ रहा हूँ, एक काम के लिए। मुझे मालूम है कि आपको छुट्टी होगी, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट में मिलकर तफसील बता दें तो मैं सोचूंगा, वरना मैं इतनी बिज़ी हूँ कि हो सकता है इसके बाद काफ़ी दिन मैं मरीद के ना आ सकूँ। उसने कहा, सर इस तरह शायद मैं ना मिल सकूँगी, क्योंकि इतवार को घर के काफ़ी काम होते हैं और शायद अम्मा भी ना जाने दें। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप सोच लें, अगर इरादा बन जाए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। उसने ओके कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि वो इतवार को मिलने आ जाएगी। जुमे के दिन कॉल नहीं आई, लेकिन हफ्ते को आ गई। उसने मुझे बताया कि उसकी माँ ने कोई बहाना बना कर आना है, तो आप प्लीज़ आ जाइएगा। मैंने कहा, ठीक है, आप मुझे जगह और टाइम बता दें, कहाँ मिलेंगी, मैं पहुँच जाऊँगा। उसने मुझे एक स्टॉप का नाम बताया और कहा कि मैं वहाँ से आपको पिक कर लूँगी और गाड़ी में ही आपको समझा दूँगी, क्योंकि मरीद के में कोई भी ऐसा अच्छा होटल नहीं जहाँ हम बैठकर बात कर सकें। मैंने उसे कहा कि शादरा से मरीद के जाते हुए मरीद के से पहले एक होटल है, वहाँ हम बैठकर बात कर लेंगे। उसने ओके कर दिया तो मैंने कॉल बंद कर दी।
اتوار کو 2 بجے دوپہر میں نے شبنم کو مقررہ اسٹاپ سے پک کیا، مگر توقع کے حساب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ قد 4.5 فٹ کی تھی، لیکن آواز بہت کمال کی تھی۔ اسے پک کر کے اس ہوٹل میں آ گئے۔ اس کے بارے میں اسے بتایا تھا۔ ہوٹل میں اس نے اپنی فیملی اور بچوں کی تفصیل بتائی تو اس نے مجھے کچھ پیکج بتائے۔ اس دوران میں نے اس کے منع کرنے کے باوجود کھانے کا آرڈر کر دیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے مطلب کی بات پر آ گیا۔ میں نے اسے کہا، مس شبنم، سچی بات ہے کہ مجھے ان میں سے کوئی پیکج پسند نہیں آیا اور نہ ہی انشورنس لینے کے موڈ میں ہوں۔ آپ کی آواز مجھے بہت اچھی لگی تھی تو دل میں خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں اور تھوڑی گپ شپ کر لوں۔ میں معذرت چاہوں گا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ میرا آج مرید میں کوئی بھی کام نہیں تھا، صرف آپ کے لیے آیا ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ ایک اچھی لڑکی ہو اور شاید اگر میں ڈائریکٹ آپ کو لنچ کی آفر کرتا تو آپ نہ مانتی، اس لیے جھوٹ بولا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولی، سر، آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے ایک دفعہ پھر معافی مانگی اور اس سے کہا، میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں، لیکن آپ کی آواز نے پتہ نہیں کیا جادو کیا کہ میں اپنی دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، سر، آپ شادی شدہ ہیں اور میں آپ سے دوستی نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے کہا، میں اسے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا اور اپنی دوستی نبھاؤں گا، پلیز وہ مان جائے۔ اس نے مجھے منع کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ آرام سے سوچ لے، پھر مجھے بتا دے۔ میں اب کال نہیں کروں گا، اگر اس کا دل مان جائے تو وہ مجھے کال کر سکتی ہے۔ اس نے کہا، سر، یہ نہیں ہو سکتا۔ تب میں نے اسے واپس ڈراپ کیا اور گھر آ گیا۔ شبنم عام سی لڑکی تھی، بہت زیادہ خوبصورت تو نہیں، بس 2 خوبیاں تھیں اس میں۔ ایک آواز بہت اچھی تھی، دوسری 21 سال کی جوان لڑکی تھی، اور میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے کال نہیں کی اور نہ ہی 4-5 دن اس کی کال آئی۔ پھر ایک دن اس کے نمبر سے مجھے میسج کال آئی۔ میں نے کال بیک کی تو بولی، غلطی سے ڈائل ہو گیا۔ میں نے بھی اوکے کہہ کر کال کاٹ دی۔ رات کو اس کی پھر مس کال آ گئی، لیکن اپنی بیگم کے پاس ہونے کی وجہ سے اسے کال نہ کر سکا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مان گئی ہے، لیکن کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے صبح اسے کال کی تو پھر بولی، سر، وہ غلطی سے ڈائل ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا، شبنم، مجھے پتہ ہے تمہارا دل مان گیا ہے، پر تم اپنی زبان سے کہنا نہیں چاہتی، لیکن پلیز اقرار کر لو تاکہ مجھے بھی قرار آ جائے۔ اس نے کہا، سر، آپ مجھے دھوکہ تو نہیں دیں گے؟ میں نے کہا، شبنم، اگر تمہیں دھوکہ دینا ہوتا اپنی فیملی کے بارے میں کبھی نہ بتاتا۔ تو مجھے اچھی لگی ہو، اور ایک بات پہلے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کبھی ایسا سوچنا بھی نہیں، البتہ ایک اچھے دوست کی حیثیت سے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ تو بولی، کیا ہم صرف دوست ہوں گے؟ میں نے کہا، اگر تم صرف دوست بننا چاہتی ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں دوست سے زیادہ چاہتا ہوں، لیکن جب تک تم دلی طور پر خود سے نہیں منسوخ ہوگی میں دوستی کی حد سے آگے نہیں جاؤں گا۔ اس نے بولا، ٹھیک ہے، ہم صرف بات کیا کریں گے، آپ کو کیا حیثیت دینی ہے یہ میں بعد میں سوچوں گی۔ اس طرح ہماری موبائل پر بات شروع ہوئی اور کافی دنوں تک چلتی رہی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ کل 4 جنوری کو اس کی برتھ ڈے ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کل ہم لنچ ساتھ میں کریں گے اور تمہاری برتھ ڈے منائیں گے۔ وہ بولی، میں ڈیوٹی پر ہوں گی، اس لیے دوپہر کو مشکل ہے، اور شام کو اماں نے گھر میں میرے لیے اسپیشل کھانا بنایا ہے، اس وجہ سے بہت مشکل ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم آفس سے چھٹی کر لو اور اماں سے کہنا کہ آفس میٹنگ کے لیے باس کے ساتھ لاہور جانا ہے، اس طرح دونوں اطراف مطمئن ہو جائیں گے۔ وہ ہنس کر بولی، آپ کا دماغ بہت چلتا ہے۔ اگلے دن میں نے اسے مریدکے سے پک کیا، میرے ساتھ میرا ڈرائیور شکیل بھی تھا۔ شبنم کو لے کر میں لاہور ریسٹورنٹ آ گیا، جہاں میں نے پہلے ہی کھانے کے لیے سیٹ ریزرو کروائی ہوئی تھی اور کیک کا آرڈر بھی کیا ہوا تھا۔ ہم نے کیک کاٹا اور کھانا کھایا۔ بچا ہوا کھانا اور کیک میں نے شکیل کے لیے پیک کروایا۔ اس کے بعد ہم ایک مال میں گئے جہاں سے میں نے شبنم کے لیے گفٹ خریدا۔ اسی دوران میں نے شبنم کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے اسے لگے کہ میں اس میں دلچسپی لے رہا ہوں، بلکہ میں نے اسے چھوا تک نہیں۔ اس کے بعد شام کو اسے گھر ڈراپ کیا اور میں واپس لاہور کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں ہی اس کی کال آ گئی۔ وہ بہت خوش تھی، کہنے لگی، صاحب، میں بہت ہی کنفیوز تھی کہ پتہ نہیں آپ کے ساتھ جاؤں یا نہیں، آپ کیسا رویہ رکھو گے، لیکن آپ نے میرا اعتماد بڑھا دیا۔ آپ نے مجھے چھونے تک کی کوشش نہیں کی، حالانکہ میں نے جب کبھی کسی کے ساتھ فری ہو کر بات کی اس نے مجھے چھونے کی کوشش کی۔ آپ نے آج مجھے جیت لیا۔ آپ نے کہا، شبنم، میں تمہیں پہلے دن کہا تھا کہ میں تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔
پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا وعدہ توڑ دوں؟ وہ بولی سحر آپ بہت اچھے ہو، آج آپ نے مجھے جیت لیا ہے۔ پھر اس طرح بات کرتے ہوئے میں گھر کے نزدیک پہنچ گیا۔ اسے خدا حافظ کہہ کے فون بند کر دیا۔ شکیل میری طرف دیکھ رہا تھا، پھر بولا باس لگتا ہے آپ کی محنت رنگ لے آئی۔ میں اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اب مجھے دوسرے راڑوں میں کھیلنا تھا، اور وہ تھا کہ شبنم کو راضی کیسے کیا جائے۔ کافی سوچنے کے بعد میرا دماغ ایک منصوبہ بنا چکا تھا، اب اس پر عمل کرنا تھا، لیکن بہت پلاننگ کے ساتھ۔ شبنم سے روزانہ بات ہوتی، اب وہ کافی فرینک ہو چکی تھی، اور میں مذاق میں اسے ازواجی قصے سناتا تاکہ اس کا مائنڈ بن جائے، اور میرا پلان بھی کام کر رہا تھا۔ 10 دن بعد ایک دن شبنم نے مجھے کافی کالز کی، لیکن میں نہ تو اس کی کال اٹینڈ کی اور نہ ہی اس کے میسیج کا جواب دیا۔ اگلے دن میں نے اسے کال کی تو وہ مجھ سے لڑنا شروع ہو گئی کہ میں کال بیک اٹینڈ نہ کرتا، کم از کم میسیج ہی کر دیتا۔ تو میں نے اسے کہا یار مجھے بالکل یاد نہیں تھا، کل میری برتھ ڈے تھی اور میں نے بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی برتھ ڈے پر انہیں دادی کے گھر لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ صبح جب اٹھا تو وہ میرے لیے سرپرائز لیے کھڑے تھے، اور مجبوراً مجھے ان کے ساتھ چکوال اپنی اماں کے گھر جانا پڑا۔ اور ایک تو سگنل نہیں آتے، اور دوسرا بیگم سارا دن ساتھ ہی تھی، اس لیے رپلائی نہیں کر سکا۔ وہ چونک کر بولی کہ آپ کی برتھ ڈے تھی اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ میں نے کہا یار مجھے خود یاد نہیں تھا، تمہیں کیا بتاتا۔ وہ بولی اب آپ کی اس کی سزا ملے گی۔ میں نے کہا وہ گیا؟ تو بولی آپ کا لنچ میرے ساتھ میری طرف سے کریں گے۔ میں نے کہا اچھا جی، تو پھر مجھے گفٹ کیا ملے گا؟ وہ بولی کیا گفٹ چاہیے؟ آپ میرے ساتھ چلیں، جو کہیں گے خرید لیں گے۔ میں نے کہا نہیں شبنم، اگر گفٹ دینا ہے تو مجھے وہ دو جو چیز میں جتنی ہے، بازار سے تو میں خود بھی خرید سکتا ہوں۔ وہ پریشان ہو کر بولی جناب وہ کیا چیز ہے؟ تو میں نے کہا تم نے خود ہی کہا ہے کہ میں تمہیں جیت لیا ہے، تو اب تم میری ہو نا۔ وہ ہنس کر بولی اچھا جی، بڑی یادداشت تیز ہے۔ میں نے کہا جی جناب۔ وہ بولی تو جناب میں تو تیار ہوں، لیکن آپ خود ہی نہیں کہا کہ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا جناب شادی نہیں کر سکتا، لیکن پیار تو کر سکتا ہوں نا، اگر کوئی ہم پر اعتبار کرے تو۔ وہ بولی اعتبار تو اتنا ہے کہ آپ حکم کرے تو ابھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ جاؤں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں، تم میری خاطر اپنی ماں باپ کو چھوڑ کر میرے لیے آ جاؤ، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم خود مجھ کو پیار کرنے دو۔